अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों आज एक चीज़ जो है ना वो बड़ी अहम चीज़ है कि अगर नेल्सन मंडेला को बवासीर हो जाती तो साउथ अफ्रीका आज़ाद ना होता। महात्मा गांधी को बवासीर हो जाती तो हिंदुस्तान से गोरे ना भागते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कोई ऐसा प्रॉब्लम होता तो पाकिस्तान ना बनता। बहुत सारे दूसरे वास्को डे गामा से लेके कोलंबस से लेके अगर इनको बवासीर होती तो फिर बहुत सारे दुनिया में बड़े-बड़े काम ना होते। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के यूथियों के महात्मा को बवासीर की बीमारी की वजह से अदालत ना पेश होने का बहाना बनाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि रियासत मदीना जो है वो अब ना ही समझे। इमरान खान की पेशियां है तोशाखाना केस जिसमें इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। आज तक की मोहलत दी गई थी। आज केस की समाअत हुई लेकिन इमरान खान पेश नहीं हुआ क्योंकि फर्द जुर्म आयद होनी थी। इमरान खान के वकील ने आज अदालत में बहाना बनाया कि इमरान खान माजूर हैं, वो पेश नहीं हो सकते, अगले हफ्ते तक की तारीख दे दें। इसके साथ ही रात को इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिसमें बवासीर की तशखीस हुई थी। यानी इमरान खान ने खुद को बवासीर कराना तो मुनासिब समझा लेकिन अदालतों में पेश नहीं हुए। दूसरी तरफ मसूफ आज लाहौर में जमान पार्क से दाता दरबार तक रैली निकाल रहे हैं। क्या अदालतों के साथ इससे बड़ा धोखा हो सकता है कि एक शख्स जो अदालत में 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए पेश नहीं हो सकता और उसने बहाना ये बनाया है कि उसको बड़ी मोजी बीमारी है बवासीर। अब बवासीर वाला बंदा क्या अदालत नहीं जा सकता? और अगर अदालत नहीं जा सकता तो इसका मतलब फिर उसको घर पे आराम करना चाहिए। लेकिन वो जमान पार्क से दाता दरबार तक एक रैली की क्यादत कर रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन अदालत पेश नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि अदालतें वो जो तराजू है और वो जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, वो अब लगता है कि वाकई आंखों में पट्टी बांधी हुई है। पहले हम सोचते थे कि पता नहीं ये इस पट्टी का मकसद क्या है। उस पे 565 मफरूजे 562 बातें। लेकिन अब मौजूदा हालात में इमरान खान को देखते हुए और आंखों पर बंधी हुई पट्टी को देखकर तो वाज़ह नजर आता है कि ये पट्टी इमरान खान के लिए ही बांधी थी। हैरत है इमरान खान को लीडर कहने वालों के जो शख्स बवासीर की हद तक गिर गया, जेल न जाना पड़े, सजा ना हो जाए, वो कैसा बहादुर है। दूसरी जानब नवाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक, शाहिद खान बासी से लेकर राना सनाउल्लाह तक सब ने खुंदा पेशानी से गिरफ्तारियां भी दी, जेल में मुशक्कतें भी बर्दाश्त की। इमरान खान की हालत देखकर मुझे आज नून लीग की मुल्क की सबसे बड़ी और बहादुर पार्टी लग रही है। अब जब इमरान खान पेश नहीं हो रहा तो हुकूमत को चाहिए कि अदालती हुक्म पर अमल जरूर कराएं और हर सूरत गिरफ्तारी करके अदालत के सामना पेश करें। इधर नए चेयरमैन नैब ने आते ही इमरान खान को तोहफा भेज दिया है लेकिन इमरान खान ने इसे कबूल नहीं किया। जी, फरा गोगी वाले मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीम जमान पर गई। इमरान खान को नोटिस मसूल कराना था, कुछ इंक्वायरी से हवाले चीजें थी वो भी करनी थी, लेकिन इमरान खान फिर जमान पार्क के किसी वाशरूम में छुप गए। नोटिस पर तमील नहीं हो सकी। जब नैब के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, नोटिस मसूल न किया जाए तो फिर चेयरमैन नैब इमरान खान के वारंट जारी भी करेंगे और इसके अलावा कोई हल नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एक बड़ी अहम चीज है वो ये है, कितना बहादुर लीडर है कि जो छुपता फिर रहा है। कभी वॉशरूम में छुपता है, कभी हमसायों की तरफ भाग जाता है, कभी बुर्का पहन कर गायब हो जाता है। हो सकता है इनमें से कोई बात भी ना हो, लेकिन जितनी बातें ये चल रही हैं ये इमरान खान साहब की हरकतों की वजह से चल रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस का वारंट या अदालत ने बुलाया हो और नवाज शरीफ साहब ने कोई बहाना किया हो, या इमरान खान की तरह उन्होंने कोई ऐसी बीमारी का खत भेज दिया हो। इवन कि जब उनकी जान से प्यारी अजीज बेगम जो है वो इस दुनिया से जा रही थी और उनको पता था कि वो दोबारा शायद कभी जिंदगी में उनको जिंदा ना देख सके, वो फिर भी अदालत के हुक्म पर वापस आए और अदालतों के हुक्म पर जेल में चले गए। जब नैब ने गिरफ्तार करना था, इमरान खान का हुक्म था, जनरल फैज जनरल बाजवा की ख्वाहिश थी, तो फिर मरियम नवाज साहिबा को रात के वक्त जब वो अपने बाप से मिलने के लिए आई थी, बाप के पास बैठी हुई थी, पहले बाप के पास लाया गया, मुलाकात का एहतमाम किया गया और फिर वहां से एक ऐसे गिरफ्तार केस में गिरफ्तार किया गया जिसको बड़ा मशहूर किया गया कि उन्होंने को जो 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 अपना एविडेंट बनाया है उसमें जो इस्तेमाल किया गया, जिसको कैलोरी फाउंड कहते थे, वो माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज में नहीं है, वो मौजूद था। वो उस वक्त बिल्कुल भी था, हर हर उसमें कोई ये बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ ये था कि वो माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज पर नहीं था।
اور وہ جو ایویڈیٹ ہے وہ بنانے والا بھی وکیل ہے، وہ مریم نواز صاحبہ نے خود تو بنایا نہیں ہوگا، ڈیفینیٹ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوگا یا اپنی کیا بھی نہیں ہوگا نا، تو وکیل نے بنایا ہوگا۔ تو اب یہ اندازہ کریں کہ اس کیس میں کہ آپ نے جی جیل سازی کی ہے، باپ کے سامنے جیل کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو عمران خان تو کھلے سر عام بھیج رہا ہے، بھاگ رہا ہے، سر عام پھر رہا ہے۔ آج وہ اگر ریلی نکالے گا تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو بواسیر تو کوئی نہیں ہے، ہاں منہ کی بواسیر ہے جو کہ ہر یوتھیے کو بھی ہے اور وہ عمران خان سے ہی ہے۔ اچھا جی، عمران خان کی گرفتاری کی مخالفت کرنے والے دانشور آج کل بڑے ذلیل ہو رہے ہیں۔ دانشور فرماتے ہیں کہ عمران خان روزانہ ورزش کرتے ہیں، اس لیے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وجہ بیان کی ہے حسن نثار نے، ابصار عالم نے۔ حسن نثار کی جو طبیعت صاف کی ہے نا، کم از کم میں تو وہ سن کے بڑا خوش ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سنیں۔ خوف زدگی تو خوف زدہ تو ہرگز نہیں ہے، پھانسی گھاٹ تھوڑی ہے یار۔ یہ مریم کو تو پتہ نہیں ان چیزوں کا، کچھ چیزیں خوف سے زیادہ خوفناک ہوتی ہیں۔ میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی ہیں، اور راجکماری جہاں ٹھہری ہوئی تھی نیب میں، ڈرامے کرتے ہیں بہت، کچھ بھی نہیں۔ نواز شریف کا بھی ٹھیک ٹھاک رہا ہے، سوائے وہ جو کچھ دیر وہ اٹک قلعے وغیرہ میں وہاں وہ اس کو کھینچ رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے۔ ادروائز اس ٹاپ لیڈرشپ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ وہ ایکسرسائز کا شوقین ہے، صبح دوپہر شام 3 ٹائم وہ کرنے والا بندہ، وہ فیسلٹی ہو نہ ہو، آئی ڈونٹ نو۔ مجھے اس وجہ سے بخش دیا جائے کہ مجھے نرم بستر پہ سونے کی عادت ہے، مجھے اے سی والے کمرے میں سونے کی عادت ہے، میں صبح اٹھ کے اچھا جی، اس میں پہلے تو حسن نثار صاحب کی ذرا زبان دیکھیں، لینگویج دیکھیں کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو راجکماری کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ رہ رہی تھی، جہاں پر ان کو رکھا گیا تھا یا جہاں پر ان کو قید کیا گیا تھا، وہ بڑی ٹھیک ٹھاک جگہ تھی، محل تھا، دنیا کی ہر آسائش وہاں پہ موجود تھی، اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی سارا کچھ موجود تھا۔ یہ ہمیں ڈرامے کرتے ہیں کہ ان کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا، اور اس کا جواب جو ہے نا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ جو کہا ہے نا کہ وہ ورزش کرنے کے شوقین ہیں، تو اگر جیل میں جائیں گے تو ان کی ورزش نہیں ہوگی، 73 سال کی عمر کی ورزش نہیں ہوگی۔ پھر وہی بات کروں گا، یہاں پہ شکر ہے کہ یہاں پر قائد اعظم کو ورزش کی شاید عادت نہیں تھی، مہاتما گاندھی کو ورزش کی عادت نہیں تھی، نیلسن منڈیلا کو، مہاتیر محمد کو، سعودی عرب کے کنگ کو، اور بہت ساری دنیا کے دوسرے لوگوں کو ورزش کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ بڑے کام کر گئے، جیلوں میں چلے گئے، ورنہ شاید حسن نثار کے بقول یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ چلے یہ سنیں ذرا، یہ جو جواب دیا ہے نا، ایکچولی یہ میں جواب آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ٹاپ لیڈرشپ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ وہ ایکسرسائز کا شوقین ہے، صبح دوپہر شام 3 ٹائم وہ کرنے والا بندہ، وہ فیسلٹی ہو نہ ہو، آئی ڈونٹ نو۔ مجھے اس وجہ سے بخش دیا جائے کہ مجھے نرم بستر پہ سونے کی عادت ہے، مجھے اے سی والے کمرے میں سونے کی عادت ہے، میں صبح اٹھ کے جم میں جا کے اپنے ایکسرسائز کرتا ہوں، تو لعنت ایسے معاشرے پہ اور لعنت ایسے نظام پہ۔ پھر اگر یہ بات ایسے ہونی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر بند کر دیں عدالتیں، نظام بند کر دیں، آئین بند کر دیں، قرآن بند کر دیں، ساری کتابیں بند کر دیں، اور بندہ یہاں پیسہ کمائے اور پیسے کے زور پہ کہے یہ میں بیٹھا ہوں، یہ میرے بندے بیٹھے ہیں، ان کو لنگر بھی چلے گا اور مجھے کوئی پکڑ کے دکھائے۔ یہ خالی خوفزدگی نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، یہ نوری نتزم ہے۔ مجھے افسوس ہوا ہے کہ اسی جگہ آپ کسی بھی پاکستان کے سیاسی لیڈر کو کا نام لے کے رکھ دیں، کسی بھی کا نام لے لیں آپ، اور وہ یہی حرکت کر رہا ہو، وہ بھی بتائیں کیا اس کو ہم ڈیفینڈ کریں گے ایسے جیسے عمران خان کے جیل نہ جانے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ کس پہ ظلم نہیں ہوا؟ نواز شریف پہ چلیں مان لیتے ہوں، اٹک قلعے میں ان کو ٹھیک کیا جا رہا تھا، ان کو کھینچا جا رہا تھا، عمران خان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، جانے دے پھر جیل۔ اگر جیل اصلاح خانہ ہے تو عمران خان کی بھی اصلاح ہو، وہ بھی 10 سال کا کے پی میں انہوں نے جو جنت بنائی ہوئی ہے وہ لوگ دیکھ لیں، انہوں نے کیا ٹھیک کہ نہیں کہ اس کا حساب دے دیں، جو ان پہ کیسز ہے اس کا حساب دیں۔ ہمیں انہوں نے یہ سکھایا، 12 سال سے لے کے 30 سال کے نوجوانوں کو انہوں نے یہ سکھایا کہ جو قوم اب طاقتور کو چھوڑتی ہے اور کمزور کو پکڑتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آج وقت آیا ان کو یہ ثابت کرنے کا اپنے الفاظ، اپنے عمل کے ذریعے، تو وہ بھاگ گئے، وہ سامنے نہیں آ رہے۔ ہوتا ہے ظلم تو یہ بھی اس حکومت کے خلاف بات جائے گی، یہ کیوں نہیں سمجھتے وہ؟ اور ظلم کیسے ہوگا؟ عمران خان پہ کیسے ظلم ہو سکتا ہے اگر نواز شریف پہ نہیں ہو سکا، اگر بقول ہمارے مریم نواز پہ نہیں ہو سکا، اس پہ ظلم ہوا یا نہیں ہوا؟ اور جیسی انہیں رہائش ملی ہوئی تھی، کیا عمران خان کو ویسی نہیں مل سکتی جیل میں؟ اور جم کرنے کا بہترین طریقہ وہ سلمان خان سے سیکھ سکتے ہیں یا سنجے دت سے جو جیل میں رہ کے آئے ہیں، اور وہ وہاں ڈنڈر پیلا کرتے تھے بغیر ڈمبل کے، بغیر جم کے سامان کے، انہوں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا۔ خان صاحب بھی رکھ سکتے ہیں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کمال ہے، اب سارا عالم صاحب کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان نے جم کے بغیر نہیں رہنا نا تو وہ سلمان خان اور سنجے دت سے سیکھ لیں، وہ دونوں جیل میں رہے ہیں اور دونوں بغیر جم کے سامان کے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے ہیں۔ اگر وہ نہیں بھاگے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور پھر دوسری طرف اگر حسن نثار صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک انتظام ہے، راج کماری صاحب یاشی فرماتی رہی ہیں اندر، نواز شریف صاحب کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں، تو پھر یہاں پہ عمران خان صاحب کو جیل میں جانے میں کیا تکلیف ہے؟ پر میں اس سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، یہ بات جو انہوں نے کی ہے نا کہ قانون بند کر دیں، عدالتیں بند کر دیں، آئین بند کر دیں، ملک بند کر دیں، پھر سب بند کر دیں، جو کرتا ہے کرنے دیں، کیوں جیل میں جائے؟ کوئی عام انسان جیل میں کیوں جائے؟
اب وہ کہہ رہے ہیں, اس میں حسن نثار صاحب نے ایک بات اور بھی کہی تھی جو اس کلپ میں نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عام ورکر کی کیا زندگی ہے, اس کے گھر پہ نہ جم ہے نہ سہولتیں ہیں, وہ اس کے لیے گھر پہ رہے جیل میں رہے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کیونکہ لیڈر ہے, وہ جم کرتے ہیں, ان کو فرق پڑتا ہے, تو ان کو ہم اندر کر. یہ دیکھیں یہ جو دوہرا معیار ہے نا, اس جیسے جو نکمے جن کو جو کبھی دیواروں پر وال چاکنگ کیا کرتے تھے اپنی جوانی کے دور میں, اور پھر لکھتے لکھتے کالم نویس بن گئے, اور پھر ان کو شام کے ٹائم جو مطلب کہ ٹن ہو کے آگے بیٹھ کر جو واہیات بکتے ہیں, ایسے سینئر لوگوں پر تو پتہ نہیں لفظ سینئر بھی نکل استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایک نمبر کا یہ مطلب, اب میں کیا کہوں اس کے بارے میں, پھر عمر آڑے آ جاتی ہے کہ عمر میں بڑا ہے. لیکن اب سارا عالم صاحب نے جس طرح اس کو جواب دیا نا, میرے خیال میں یہ بڑا مناسب جواب ہے, اور یہ میرے خیال میں اسی پہ رکھتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا جی, وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ وہ روزانہ آئس کا نشہ کرتا ہے, لیکن اسلام آباد کی جیل میں رکھیں گے, نگرانی میں رکھیں گے. رانا ثناء اللہ نے یہی بھی کہا کہ عمران خان کے تمام ٹیسٹ کریں گے, آئس سے لے کر پلسٹر تک سب ٹیسٹ کریں گے, کیونکہ پلسٹر 5 ماہ سے نہیں اترا. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, وزیر داخلہ ہے اس ملک کے, اور وہ اگر یہ الزام لگا رہے ہیں تو یہ بہت برا الزام ہے. اور اگر وہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیلی نشہ کرتے ہیں, آئس کا نشہ کرتے ہیں, تو پھر میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ان پر کیس کرنا چاہیے, پھر ان کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کو اس بات پر بڑا ایشو پیدا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے کپتان پر یا ہمارے جو لیڈر ہیں اس پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ نشہ کرتے ہیں, آئس لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کیونکہ آگے سے خاموشی اس بات کا جواب نہ دینا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ عمران خان صاحب واقعی ایسا کچھ کرتے ہیں. اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ ایک واحد ریزن ہو سکتی ہے جیل نہ جانے کی, کیونکہ وہاں پہ ان کو کم از کم آئس تو نہیں ملے گی, نشہ تو نہیں ملے گی, اور یہ ان کی موت ہے. یہ ظاہر ہے ایک نشے والے کو آپ اٹھا کر جیل میں بند کر دیں اور اس کو نشہ دینا بند کر دیں یکدم. نشہ چھڑانا ہو تو اس کا طریقہ کار ہے, سلولی نشہ چھڑاتے ہیں. لیکن کیونکہ عمران خان کا نشہ چھڑوانا جو ہے وہ مقصد اگر ہے تو پھر ان کو جیل کے بجائے کہیں اور لے جانا چاہیے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے سارے ٹیسٹ ہوں گے, اور وہ جو ٹیسٹ ہے نا وہ تحریک انصاف کے لیے موت ثابت ہوں گے. ظاہر ہے آزاد ہاسپٹل سے لیبارٹری سے ٹیسٹ ہوں گے جن میں پتہ لگے گا عمران خان کے خون کے بلڈ میں یا عمران خان کتنا نشہ کرتے ہیں, کتنی کوانٹٹی ہے, وہ کیا سے کر رہے ہیں کیا, تو یہ بھی عمران خان کے لیے موت ہے. دنیا کے سامنے ایک پھر جو نئی بات سامنے آ جائے گی جو اب تک لوگ کرتے ہیں لیکن حکومت یہ ثابت کر دے گی تو عمران خان کی سیاسی موت ہوگی. دوسری بات, ان کی ٹانگ پر جو 5 ماہ سے پلسٹر چڑھا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے بھی ٹیسٹ کروائیں گے, ہم وہ بھی دیکھیں گے. فرانزک ہوگا اس کا کہ آیا عمران خان صاحب کو یہ چوٹیں لگی, عمران خان کو 4 گولیاں لگی یا نہیں لگی, ان کی وزن پر کب سے, ان کی ٹانگ پر کب سے وزن پڑ سکتا ہے, کب سے نہیں پڑ سکتا, یہ کب سے ٹھیک ہے, یہ کب سے ڈرامہ کر رہے ہیں. کہ وہ یہ چیزیں ہیں جن سے عمران خان بھاگتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں. اچھا جی, ایک اور پی ٹی آئی کا بھگوڑا جو ہے وہ رانا دانشور جو ہے رانا ثناء اللہ کے قتل کی سازشیں بناتا پھر رہا ہے. معید پیر دادا لندن میں بیٹھ کر رانا ثناء اللہ کو قتل کیے جانے کی سٹوریاں سنا کر قوم کو گمراہ کر رہا ہے. معید پیر دادا وہاں عمران خان کے کہنے پر سب کچھ کر رہا ہے. موصوف نے دعویٰ کیا کہ رانا ثناء اللہ کو قتل کر کے الزام عمران خان پر ڈالنے کا پلان بنا ہوا ہے. معید پیر دادا کا اشارہ اداروں کی طرف ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راجہ عادل سے لے کر معید پیر دادا صابر شاکر تک یہ باہر بیٹھ کر اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, تو ادارے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں کر سکتے؟ حکومت کو چاہیے کہ برطانوی حکام سے رابطہ کرے, کیونکہ معید پیر زادہ خطرناک سٹوری ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے سازش بتا دی, اب اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور وزیر داخلہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جی میں آپ کو وہ کلپ بھی سناؤں گا, انہوں نے جس کلپ میں یہ سب باتیں کہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان کو گرفتار کر لوں گا, اور یہ تو عدالت کے کہنے پہ پولیس وہاں پہ آئی ہے. جب میں نے گرفتار کرنا ہوگا عدالت حکم دے گی, ان کی کنوکشن ہو جائے گی, تو ہمارے لیے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں. میرے کانوں میں ایک بہت ہی خطرناک قسم کی افواہ, اس کو صرف افواہ کہہ سکتے ہیں, یہ غیر مصدقہ بات ہے, کسی نے کسی سورس سے یہ کہا ہے, اور اس کو بالکل بھی آپ کنفرم تو نہیں کر سکتے کہ کہیں کوئی یہ بھی پلان بنا رہا ہے, اور یہ ضروری ہے اس کو اسٹریٹ کرنا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ اگر کھڑکا دیا جائے تو تمام تر ملبہ جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ڈالا جا سکے گا. یہ ایک بڑی سیریس قسم کی بات ہے, اور یہ جس نے مجھے یہ بات کہی ہے, بتائی ہے, اس کی بہت اچھے سورسز ہیں, بہت کریڈیبل سورسز ہیں. جس شخص نے یہ کہا ہے وہ اس کا ہرگز پہلے تو اس سے واقف کوئی نہیں ہے, لیکن اس کا شمار کسی بھی اسٹریچ آف امیجنیشن سے ان لوگوں میں نہیں کیا جا سکتا جو وائلڈ اسپیکولیشنز کرتے ہیں یا محض افواہیں پھیلاتے ہیں یا جن کے سورسز کریڈیبل نہیں ہوتے. سو دس سورس از ویری ویل کنیکٹڈ ان پنڈی اینڈ ان اسلام آباد, اینڈ از اے ویری ریسپانسبل اینڈ سیریس پرسن. اور
उसकी कम से कम इतला ये है कि कहीं ये भी सोचा जा रहा है कि अगर राना सनाउल्लाह को टारगेट किया जाए और खड़का दिया जाए तो मलबा इमरान खान अब देखें, ये स्टोरी, ये कहानी जो है ना, ये लंदन में बैठ के बना रहे हैं, और इस स्टोरी और कहानी बनाने का मतलब ये है कि भड़काने वाले कौन है, दरमियान में तीसरा फरीक कौन है। एक तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब है। अब भड़काने वाले कौन है? फिर ये अदारों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अदारे ऐसे सोच रहे हैं जहां से इनको सोर्स है, जो इनकी खबरें हैं, और जो खबर देने वाला सोर्स है वो एवं मतलब स्टोरियां नहीं बनाता, बकौल इनके वो बड़ी कन्फर्म खबर देता है, वो बड़ा वेल कनेक्ट है, उसके बड़े सोर्स हैं, और वो पता नहीं क्या 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 वो जो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं और राना सनाउल्लाह साहब के, इनके दरमियान में ज़ाहिर है अदारे ही हैं जो ऐसा सोच सकते हैं, या ऐसी कहानी उनके बारे में बनाई जा सकती है कि राना सनाउल्लाह साहब को दरमियान में से हटा दो और मलबा सारा इमरान खान पे पड़ जाएगा और पीटीआई पे पड़ जाए। अब अंदाजा करें कि ये लोग किस लेवल तक गिर सकते हैं, या किस, ये कहानी तो उसने बना दी ना। अब देखें अगर इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है, लेकिन एक तरफ इसने डायरेक्शन डाल दी है। अब सोचने पर अब खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे तीसरा फरीक इसका कोई फायदा उठा ले, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे लोग जो है ना, ये जो मुल्क से बाहर बैठे हैं ना, अदारों को चाहिए कि इनके खिलाफ जो जरूर कार्रवाई करे। इनको इतना फ्री मतलब कम से कम नहीं होना चाहिए कि अब देखें राजा आदल साहब है, उसके अलावा साबिर शाकर साहब बाहर बैठे हुए हैं, अब ये बंदा भगोड़ा मुल्क से भागकर बाहर बैठा हुआ है, और मकसद इनका कुछ भी नहीं है सिवाय मुल्क को नुकसान पहुंचाने का। ये ऐसे ही करते रहेंगे जब तक इन पर पक्का हाथ नहीं डाला जाएगा। दूसरों, आखिरी खबर ये है कि इमरान खान के सहूलतकार साकिब नज़ार मजीद फंसते जा रहे हैं। एक वजाहत के चक्कर में मसूफ ने खुद को एक और गिरदाव में फंसा लिया, जिसका जाहिर है हिसाब देना पड़ेगा। साकिब निसार की सहाफियों के साथ जो गुफ्तगू में तजाद सामने आया है, साकिब निसार ने सुबह 10 बजे एंकर पर्सन आदल शाहजेब को कहा कि मेरा इमरान खान से कोई राब्ता नहीं, लेकिन साबिक डीजी ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से राब्ते की तस्दीक की। बाद में दोपहर 2:15 बजे सहाफी जाहिद गुशकोरी से बात करते हुए तस्दीक की कि इनकी इमरान खान से भी बात हो चुकी है। साकिब निसार ने बताया कि इमरान खान अपने खिलाफ अदालती केसेस में मदद के लिए इनसे राब्ता करता था, और मैंने इमरान खान को इनकार कर दिया। दुनिया जानती है, साकिब निसार के करीबी जितने दोस्त हैं वो सब जानते हैं, किसी को इसमें कोई शक नहीं है कि साकिब निसार अज़लों से एक झूठा फरेबी इंसान है। ये बस मियाँ साहब की शराफत है कि इस जैसे बंदे को भी प्रमोट करते 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 यहाँ पे लेके आ गया। पहली जॉब से लेकर आखिरी जॉब तक साकिब निसार को यहाँ पे लेकर आए। लेकिन साकिब निसार जो है वो, अब उसको पता है कि उसकी ऑडियो वीडियो जो है ना वो सब सामने आने वाली हैं। उस तक ज़ाहिर है सोर्स होते हैं, इत्तला पहुंच जाती है हुकूमत क्या कर रही है, अदारे क्या कर रहे हैं, और जो हैकर है वो कौन सी लंबी ऑडियो जो है वो करने वाला है, रिलीज करने वाला है। तो इन सब चीजों से जान छुड़ाने के लिए ये झूठा इंसान सुबह कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है। सुबह कहता है इमरान खान से राब्ता नहीं है, और दोपहर में कहता है कि मुझसे इमरान खान ने राब्ता किया और उसने ये कहा कि मेरी मदद करो, और मेरे इमरान खान की मदद करने से इनकार कर दिया। हालांकि ये भी बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। ये इमरान खान साहब के राब्ते में है, ये इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग कर रहा है, ये जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर इमरान खान को दोबारा लॉन्च करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और अब ये झूठ बोल रहा है कि मैं राब्ते में नहीं हूँ। शक्ल से भी झूठा और मुनाफिक तरीन इंसान लगता है ये, जिसका नाम साकिब निसार है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।